السلام علیکم۔ صفا پہاڑ پر اسلام کی دعوت۔ نبوت ملنے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک پیشادی طور پر دین کی دعوت دیتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلم کھلا اسلام کی دعوت دینے کا حکم ہوا۔ اس حکم کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر مکہ کے تمام خاندان والوں کو آواز دی۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے جو عنقریب تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم اس بات پر یقین کرو گے؟ سب لوگ نے جواب میں کہا، کیوں نہیں، آپ تو صادق اور امین ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو، ایک اللہ پر ایمان لاؤ اور بتوں کی عبادت چھوڑ دو۔ میں تم کو ایک سخت عذاب سے ڈرانے اور آگاہ کرنے آیا ہوں جو بالکل تمہارے سامنے ہے۔ یہ سن کر سبھی لوگ سخت ناراض ہوئے۔ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چاچا ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت کلامی سے پیش آیا، جس نے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کی تباہی کے بارے میں سورہ لہب میں نازل فرمائی۔ ریڈیم، اللہ کی قدرت۔ اللہ تعالیٰ نے اس کارخانۂ عالم میں مختلف قسم کی قیمتی چیز پیدا فرمائی ہے۔ اس چیز میں ایک قیمتی چیز ہے ریڈیم۔ یہ ایک چمکتی ہوئی چیز ہے جو سونے سے کئی گنا زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ اس کا وجود پورے دنیا میں چند سیر سے زیادہ نہیں۔ اس قیمتی زہر کے اندر بغیر بجلی یا تیل کے اس قدر چمک کس ہستی نے پیدا فرمائی؟ بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ ایک فرض کے بارے میں، حج کن لوگوں پر فرض ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے واسطے ان لوگوں میں جس نے بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ایک سنت کے بارے میں، غسل کرنے کا سنت طریقہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غسل جنابت فرمائی تو سب سے پہلے ہاتھ دھولے، پھر سیدھے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالنے، پھر استنجے کی جگہ دھولے، پھر جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے اسی طرح وضو کرتے، پھر پانی لے کر اپنی انگلیوں کے ذریعے سر کے بالوں کے جڑوں میں داخل کراتے، پھر 3 دفعہ دونوں ہاتھ بھر کر یکے بعد دیگرے سر پر پانی ڈال دے، پھر سارے بدن پر پانی ڈالتے اور سب سے آخر میں دونوں پاؤں دھوتے۔ نرم مزاجی اختیار کرنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو ایسے شخص کی خبر نہ دوں جو دوزخ کے لیے حرام ہے اور دوزخ کی آگ ان پر حرام ہے۔ دوزخ کی آگ حرام ہے ہر ایسی شخص پر جو تیز مزاج نہ ہو بلکہ نرم ہو، لوگوں سے قریب ہونے والا ہے۔ نرم کیوں ہوں؟ ترمذی۔ عن عبداللہ بن مسعود۔ ایک گناہ کے بارے میں، سود کھانے کا انجام۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں معراج کے شب میرا گزر چند ایسے لوگوں پر ہوا جس کے پیٹ گدھے کے مانند بڑے بڑے تھے، جس میں سونف تھے جو پیٹ کے باہر سے نظر آتے تھے۔ میں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا، یہ سود کھانے والا لوگ ہیں۔ السلام علیکم۔ آپ کو اچھی لگے تو لائک، شیئر، سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم۔